بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویور، حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریمیڈی کے ساتھ۔ ویور، آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ مردوں میں باپ بننے کی صلاحیت میں کمی کیوں ہو رہی ہے۔ ویور، ریمیڈی بیان کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ صوبہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ارسلان کے یہاں شادی کے بعد اولاد نہیں ہو رہی تھی، مگر اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے اپنا ٹیسٹ کروانے کے بجائے وہ اپنی اہلیہ کو ہی ڈاکٹروں کے پاس لے جاتے رہے۔ ان کے مختلف ٹیسٹ کروائے اور بالآخر ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کی اہلیہ بچہ پیدا کرنے کے لیے مکمل طور پر فٹ ہیں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میری اہلیہ کے ساتھ کوئی طبی مسئلہ نہیں ہے، لہذا مجھ سے کہا گیا کہ اب مجھے اپنی ضروری ٹیسٹ کروانا ہوں گے۔ میں پہلے تو ہچکچایا کہ یہ کیا بات ہوئی، مجھے ٹیسٹ کروانے کا کیوں کہا جا رہا ہے، لیکن پھر میں ٹیسٹ کے لیے چلا گیا اور اپنے سیمن کا سیمپل دے دیا۔ اس کے بعد جب رپورٹ آئی تو معلوم ہوا کہ مسئلہ تو مجھ میں ہے۔ تاہم ڈاکٹر کے مشورے پر ارسلان نے علاج کا آغاز کیا۔ مردوں کے سپرم کاؤنٹ میں کمی۔ یہ مسئلہ صرف ارسلان کا نہیں ہے بلکہ دنیا بھر میں ایسے افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ حال ہی میں ایک سائنسی جریدے میں شائع ہونے والی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں مردوں کا سپرم کاؤنٹ کم ہوا ہے۔ حالیہ تحقیق کے مطابق 1972 سے 2018 تک عالمی سطح پر اوسطاً سپرم کاؤنٹ میں ہونے والی کمی 62% سے بھی زیادہ ہے، اور عالمی سطح پر سپرم کاؤنٹ میں ہونے والی اس کمی نے 21ویں صدی میں مزید رفتار پکڑی ہے۔ سپرم کی تعداد میں کمی باعث فکر کیوں؟ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر سپرم کنسنٹریشن 40 ملین فی ملی میٹر سے کم ہو جائے تو اس کا اثر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت پر پڑ سکتا ہے۔ مگر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ایک ایگ کو فرٹیلائز کرنے کے لیے فقط ایک سپرم کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر حمل ٹھہرنے کے عمل کے لیے کروڑوں سپرم کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ ماہرین کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد اور عورت میں جنسی تعلق قائم ہونے پر خواتین کے جسم میں تقریباً 30 کروڑ سپرم داخل ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے لاکھوں سپرم ضائع ہو جاتے ہیں یا خاتون کے جسم میں موجود تیزابیت کا شکار ہو کر ابتدا ہی میں مر جاتے ہیں۔ کیا یہ غلط فہمی ہے کہ جنسی تعلق کے نتیجے میں سپرم بیضہ کی جانب دوڑ لگاتا ہے؟ باقی رہ جانے والے سپرم بیضے کی جانب دوڑ لگا دیتے ہیں، لیکن ان میں سے بھی لاکھوں بچہ دانی میں داخل ہونے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ جو بچے کچھ سپرم بچہ دانی تک پہنچ جاتے ہیں ان میں سے کچھ ہزار سپرم ہی اس فیلوپین ٹیوب کی طرف بڑھتے ہیں جس میں بیضہ موجود ہوتا ہے۔ بہت سے سپرم کو خواتین کا قدرتی دفاعی نظام سسٹم غیر ضروری بیرونی عناصر سمجھ کر بھی مار دیتا ہے۔ آخرکار کروڑوں میں سے محض کچھ درجن سپرم ہی ایگ تک پہنچنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں، اور ضروری ہے کہ ان میں سے ایک سپرم اتنا طاقتور ہو جو بیضے کی باہری پرت کو توڑ کر اندر داخل ہو سکے اور حمل کا امکان پیدا کر سکے۔ لگ بھگ 20% کیسز میں مرد اور 15% کیسز میں خواتین کا مسئلہ ہوتا ہے، جبکہ 40% کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں میاں اور بیوی دونوں ہی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی عمل نہیں ٹھہر پاتا۔ تاہم علاج ممکن ہے۔ ڈاکٹروں کی تجویز ہے کہ بچہ پیدا نہ ہونے کی صورت میں کسی ایک فریق کو ذمہ دار ٹھہرانے کے بجائے دونوں کو اپنے ٹیسٹ کروانے چاہیے اور ٹیسٹ کے نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے ڈاکٹرز کے مشورے پر علاج کا آغاز کر دینا چاہیے۔ ڈاکٹر میر کے مطابق لوگوں کی خوراک، رہن سہن اور آج کل تو جنک فوڈ بھی اس کی بڑی وجوہات میں شامل ہیں۔ تب تک کے لیے اتنے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو ریمیڈی کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔